کیا آج آپ بھی قربانی کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ کی ہوئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا پھر رد کر دی جائے گی؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آج کے دن کا ایک ایسا مجرب وظیفہ اور عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین کے قبر میں 1000 انوار داخل فرماتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، میرا نام ہے سید روشن ضمیر، آپ دیکھ رہے ہیں اہل سنت چینل۔ میری جانب اور ہماری ٹیم کی جانب سے آپ تمامی حضرات کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو عید کی بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ تو منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ، یہ عمل جو بندہ 300 مرتبہ عید کے دن کرتا ہے تو اور پڑھنے کے بعد تمام مرحومین کو، جو اپنے آباء و اجداد جو ان سے پہلے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جو لوگ جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان تمام مرحومین کو ایصال ثواب کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ان تمام مرحومین کے قبر میں 1000 انوار داخل فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو بندہ پڑھ رہا ہے، جب وہ اس دنیا سے وفات پا چکا، اس دنیا سے جب وہ جا چکا ہوگا تو رب تبارک و تعالی اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرماتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد مرد حضرات عیدگاہ میں یا پھر قبرستان جا کر کے آپ یہ تسبیح پڑھیں اور پڑھ کر کے تمام مرحومین کو ایصال ثواب کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو خواتین گھروں میں بیٹھ کر عید کی نماز پڑھ رہی ہیں، وہ سب کے سب پڑھنے کے بعد یہ آپ نے پڑھنا ہے، دوبارہ سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس وظیفے کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور جب اسٹارٹ آپ کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو رب تبارک و تعالی 1000 انوار بندے کے قبر میں داخل فرماتا ہے۔ اور آئیے چلتے ہیں قربانی کی جانب۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، کیا آپ قربانی کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہوئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ رد کر دی گئی ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہے تو آئیے میں آپ کو بتا دوں، قرآن میں واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ انسان جب جانور کو قربان کرتا ہے تو اس کا گوشت، اس کی بوٹیاں اور اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ انسان جو نیت سے قربانی کر رہا ہے، اس کی نیت اور اس کا جو مقصد ہے، جس مقصد سے وہ قربانی کر رہا ہے، وہ نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کی نیت گوشت کھانے کی ہے یا پھر دکھاوا کرنے کی ہے یا پھر اپنی سوسائٹی میں رائلٹی مینٹین کرنے کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، تو جان لیں آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے، تو آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے گی۔ اور ایک میسج جاتے جاتے میں آپ کو دینے کی کوشش کروں، جیسا کہ ہم نے دیکھا پوری دنیا کے اندر ایک ماحول ہنگامہ مچا ہوا ہے، کیا کہ بہت سارے لوگ قربانی کے ویڈیو اور فوٹو، گوشت کے تصاویر لے کر کے فیس بک، انسٹا، واٹس ایپ، ٹویٹر کے ذریعے دیگر لوگوں کو بھیجا کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، میں نے پہلے کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آپ قربانی کس لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تو پھر ویڈیو فوٹو بنا کر کے لوگوں کے پاس کیوں بھیجتے ہیں؟ آپ نے لوگوں کو نہیں دکھانا، بلکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، تو آپ ویڈیو فوٹو نہ بنائیں۔ ویسے ہی پورے ہندوستان کے اندر یہ ہنگامہ مچا ہوا ہے گوشت کو لے کر کے، تو آپ حضرات جتنا ہو سکے اس کو پرائیویٹ رکھیں اور جتنا ہو سکے پردے میں قربانی کرنے کی اور گوشت تقسیم کرنے کی آپ کوشش کریں۔ تبارک و تعالی ہم تمام کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور رب تبارک و تعالی جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان تمام کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور تمام کو رب تبارک و تعالی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جاتے جاتے ایک اہم پیغام دے کر کے میں جانے کی کوشش کروں۔ جب مرد حضرات عیدگاہ میں جاتے ہیں تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دیتے ہوئے گلے ملتے ہیں، مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں، تو یہ عمل ضرور کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ، جب دو مومن آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی آپ عیدگاہ میں جائیں تو وہاں پہ بھی لوگوں کو ملے، اور عید کی نماز پڑھ کر کے آنے کے بعد آپ گوشت کھا کر کے گھر پر سو نہ جائیں،
مت سونا، بلکہ آپ ظہر کی نماز کی تیاری کریں، اور ظہر میں جتنے نمازی آئیں ان مومنوں کو بھی آپ جا کر کے مصافحہ معانقہ کریں تاکہ اس کی بھی مغفرت ہو، اور جب ہم مل رہے ہیں تو اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ تو اپنے دوست و احباب، رشتہ دار اور اپنے اڑوس پڑوس کے گھر میں جائیں، ان کو مبارکبادی پیش کریں، اور آپ بھی اپنے گھر میں اپنے پڑوسیوں کو بلائیں، اپنے رشتہ داروں کو بلائیں۔ آج کا دن سونے کا نہیں ہوتا، آج کا دن لوگوں سے خوشیاں بانٹنے کا ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے، میری ان باتوں پر آپ ضرور عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔